بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت علی کی ہر بات میں بہت زیادہ گہرائی اور بہت زیادہ حکمت ہوتی ہے۔ حضرت علی کی ہر بات پریکٹیکل ہوتی ہے، اور اگر ہم حضرت علی کے اقوال کو اور ان کی باتوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں تو ان سے لازمی طور پر ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک آدمی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا علی، میں ایک عورت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، میں اس عورت سے محبت کرتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ عورت میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں؟ کیا میں اس عورت کے ساتھ خوش رہ پاؤں گا؟ تو جیسے ہی اس آدمی کا سوال مکمل ہوا تو حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے والدین کی توہین کرتی ہو، نمبر 2، وہ عورت جو اپنے استاد کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو، اور نمبر 3، وہ عورت جو اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی ہو۔ اگر کسی عورت میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہوں تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اس بات سے صاف ظاہر ہے اور پریکٹیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورت اپنے والدین کی نافرمان ہو، جو عورت اپنے استاد کی عزت نہ کرتی ہو، اپنے والدین کی عزت نہ کرتی ہو، تو کل کو وہ اپنے شوہر کو بھی عزت نہیں دیتی۔ اس لیے آدمی کو بھی ایسی عورت سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کل کو وہ اس آدمی کو عزت دے گی۔ والدین نے اس عورت کو جنم دیا، اس کو بچپن سے لے کر جوانی تک بڑا کیا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، اس کی پرورش کی اور اس کی تمام ضروریات پوری کی۔ اگر وہ اتنے سالوں میں اپنے والدین کے ساتھ وفا نہیں کر پائی، اپنے والدین کو عزت نہیں دے پائی، اپنے والدین کے احسانوں کا بدلہ وہ نہیں دے پائی، تو کل کو وہ اپنے شوہر کو بھی ایسی عزت نہیں دے گی۔ اس لیے جس عورت میں ایسی تمام نشانیاں پائی جاتی ہوں، مردوں کو ایسی عورت سے عزت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی اس سے وفاداری کی امید رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت اپنے گھر کے عیب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو لازمی طور پر جب وہ آپ کے پاس آئے گی تو وہ آپ کے عیب بھی لوگوں کو بتائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی بے عزتی ہوگی اور آپ کی عزت کو خطرہ ہوگا۔ اور ایک وفادار عورت اپنے میاں کی، اپنے شوہر کی خامیوں کو چھپاتی ہے، اپنے گھر کے عیبوں کو چھپاتی ہے، ان کے اوپر پردہ ڈالتی ہے، کیونکہ عورت کا دوسرا نام ہی پردہ ہے، اور عورت کا کام ہے چھپنا اور چھپانا، یعنی کہ وہ مرد کے گھر میں چھپے، مرد کی عزت کی حفاظت کرے اور مرد کے عیبوں کو چھپائے۔ اگر اس میں کوئی خامی ہے بھی تو اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو چھپائے اور اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ اس عیب کو کیسے ختم کیا جائے۔ اسی طرح سے مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تمام جائز ضروریات کا خیال رکھے اور اس کو بہت زیادہ عزت دے۔ تو ناظرین، جیسے ہی حضرت علی نے یہ بات پوری کی تو اس آدمی نے پھر سے سوال کیا کہ اے علی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے مجھے پتہ چل سکے کہ کیا یہ عورت وفادار ہے یا نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، جھوٹ بولنے والی عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ جس عورت کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہو، دھوکہ دینا ہو، فریب دینا ہو، تو وہ عورت آپ کے لیے وفادار ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی بھی صورت اس عورت کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے اور نہ ہی وہ آپ کا گھر بسا سکتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے کسی عورت کے بارے میں مکمل طور پر جان لیں۔ اگر کسی عورت میں ایسی کوئی نشانیاں پائی جاتی ہوں تو ایسی عورت سے بالکل بھی شادی نہ کریں، کیونکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور عورت سے شادی کر لیں، نہ کہ اس عورت سے شادی کر کے ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتے رہیں اور ساری زندگی لڑنے جھگڑنے میں اور رونے دھونے میں ہی گزر جائے گی۔ سیم اسی طرح اگر کسی عورت کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں تو مرد کے بارے میں بھی اس کی خوبیاں اور خامیاں دیکھ لیں۔ مرد میں بھی اگر کوئی اس طرح کی خامیاں پائی جاتی ہوں تو لازمی طور پر وہ بھی وفادار ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ شادی سے پہلے وہ بھی مردوں کے بارے میں اچھی طرح جان لیں۔